اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی یا ایہا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی صدق اللہ المولانا العظیم۔ اسامہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے بارے میں، جس کو لے کر قطر کے اوپر ایک شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عالم یورپ اور سیکولر مریضوں کی جانب سے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو دی گئی اور قطر نے اس سارے سنیریو کے اندر ایسے میدان بنا دیے جو کہ دنیا کو تنگ کر دینے والے ہیں۔ اس کے ارد گرد قطر نے ایک نئی دنیا ہی بسا دی، لیکن اس بنیاد پہ تنقید نہیں ہو رہی۔ تنقید کی وجہ اسلام ہے۔ قطر نے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگا دی جو کہ اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہیں۔ پروسٹیکیوشن، ہم جنس پرستی، شراب نوشی اور ان تمام تر مصنوعات کو ملک میں لانے پر پابندی لگا دی جو کہ فیفا ورلڈ کپ میں لائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹس ہوتے ہیں یا پھر دیگر ثقافتی ایونٹس ہوتے ہیں جب یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ پابندی لگانے کے بعد عالم یورپ کی جانب سے ایک تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور فیفا کے صدر کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ قطر کو یہ میزبانی دینا بہت بڑی غلطی تھی، ساتھ ہی بہت بڑی غلطی تھی۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے 14 اپریل کو، جب قطر کی جانب سے ہم جنس پرستی پر واضح پیغام دیا گیا اور فیفا انتظامیہ کو یہ بولا گیا کہ ہم جنس پرستوں کو کسی صورت الاؤ نہیں کریں گے اور نہ ہی LGBTQ کا پرچم ہمارے سرزمین پر لہرائے گا۔ اسی طریقے سے ترجمان صدر قطر نے کہا کہ ہم 28 دنوں کے لیے اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ باتیں تھیں جن پہ قطر کو لے کے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں اس ایونٹ کی، قطر کے اندر قطر نے اسلامی دنیا کو بھی حیران کر دیا۔ اس طرح کے تاریخ میں پہلی بار، کھیلوں کی تاریخ میں پہلی بار اس ایونٹ کی افتتاح ناچ گانوں سے نہیں، ہم جنس پرستوں سے نہیں، جسم فروشی سے نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات سے کی گئی، سورہ رحمان کی تلاوت سے کی گئی، ایک ٹیبلو سے کی گئی اور جناب شیخ ذاکر نائک حافظ اللہ کے بیان سے کی گئی۔ بچوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کر کے اسٹیڈیم کے اندر اس کھیل کا افتتاح کیا اور بچوں نے اس فٹ بال کھیلی وہاں پر اور باقاعدہ طور پہ فٹ بال کا افتتاح کیا۔ بہرحال اس سارے معاملے کو لے کر بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے قطر کو، خاص طور پہ ان افراد کو جنہوں نے قطر کی اس تقریب میں حصہ لیا، جن میں امریکہ نظاکار بھی شامل ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے غیر انسانی انسانی حقوق کی پاسداری نہ کرنے والوں کے ایک شو میں حصہ لیا۔ دوسری جانب شکیرا اور جیسے نامور گلوکار جو کہ ان فیسٹیول کی رونق ہوا کرتے تھے، ان سب نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ BBC جو صف اول میں ان کھیلوں کی کوریج میں ہوتا تھا، وہ اس کے بائیکاٹ پر ہے۔ ساتھ ہی کل کی اگر ہم میچ کی بات کریں تو ارجنٹینا کو سعودی عرب نے تاریخی شکست دے دی، جس کے بعد سعودی عرب نے ایک سیلیبریشن کا اعلان کیا۔ تو دوستوں، مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے عالم یورپ کے اس اسلام پسندانہ اقدام کے خلاف ہے، اور ساتھ ہی اس ایونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ قطر کی شاہراہوں پر الغزہ قلوبنا، یعنی کہ غزہ ہمارا دل ہے، کہ بڑے بڑے جو ہے بل بورڈ اویزہ کیے ہوئے وہ روشنی کی گئی، اور قطری جو ہے اپنا فٹ بال ٹیم نے اپنے شرٹس پہ فلسطینی پرچم بنائے ہوئے کھیلے، ساتھ ہی فلسطین کا پرچم وہاں پہ دکھائی گئے، اور
اس حوالے سے دنیا کو جو پیغام گیا قطر کی جانب سے کہ غزہ فی قلوبنا، کہ غزہ ہمارا دل ہے، عرب دنیا اس سانحے کو نہیں بھولی جب اسرائیل نے ان کو شکست دی تھی اور وہ فلسطین پہ قابض ہو چکے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیخ اسامہ بن نعیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔